بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کا وہ شعر جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا ڈر نکل گیا اور مسلمان کھلے عام دعوت دینے لگے۔ جی ہاں، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی بات کرنے والے ہیں۔ ایسے پیارے اور لاڈلے چچا ہیں جنہوں نے ایک دن وہ فرمائش کر دی جسے سوچتے ہوئے بھی صحابی ڈرتے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ ان کو شمشیر زنی، پہلوانی اور گھڑ سواری کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ ان کو شکار کرنے میں بھی بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دلیر اور بہادر تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا۔ مکہ کے بھائی چارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارث کے بھائی قرار دیا گیا۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب بھی وہ غزوات میں تشریف لے کر جاتے تھے ان کو ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ دعوت توحید کی صدا مکے میں کافی مدت سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونجتی رہی، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپاہی کو اپنے کاموں اور شوق سے کہاں فراغت حاصل تھی، اور وہ ہمیشہ اسی چیز میں مصروف رہتے تھے۔ وہ شرک توحید کی باتوں پر غور نہیں کرتے تھے، لیکن خدا نے عجیب طرح ان سے رہنمائی فرمائی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کو کوہ صفا پر پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو ہمارا، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کر رہا تھا، لیکن ابو جہل نے ان کو سخت گالیاں دی، ان کو بہت ہی بری طرح سے تنگ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ جواب نہ دیے اور بے بسی کی ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ کے خون نے جوش مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر اس کی باتیں ضرور کرتے، لیکن اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر مکہ میں پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر بنو مخدوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے، حمزہ شاید تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب خدا کے حکم سے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ حمزہ چھوڑ دو، میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے، اس لیے یہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند بن ابی رکن کے مکان میں موجود تھے۔ اس وقت بس چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے سے مسلمانوں کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، کافروں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، ان سے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس کو کیا نام دوں؟ آپ جو نام رکھیں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ عزیز ہیں، میں چاہتا ہوں تم بھی اپنے بیٹے کا نام حمزہ ہی رکھ لو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، زمین پر بیٹھ جائیے۔
کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے، اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے رہے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ غزوہ احد میں بہت بہادری سے اور جانثاری سے لڑے۔ آپ نے 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امیر حمزہ نے جنگ بدر میں چن چن کر مشرکین کے سرداروں کو برے طریقے سے قتل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ امیر حضرت حمزہ کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جنگ احد میں اپنے غلام کو وحشی تھا، اس میں جبر کو تیار کیا گیا۔ اپنے چچا کے انتقام کے لیے خاص طور پر تیار تھا۔ اس کو کہا تھا کہ تم امیر حمزہ کو شہید کرو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی بے پناہ دولت وحشی کو دی تاکہ وہ ان کو قتل کر دے، کیونکہ وہ چاہتی تھی سیدنا حمزہ کا، جو کہ ہند کے بھائی کے قاتل ہیں، ان سے بدلہ لینا۔ وہ انہیں شہید کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ چنانچہ وحشی نے جنگ احد میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ کر وار کیا، اور وار اتنی تیزی سے کیا کہ آپ شیر کی طرح واپس مڑے، لیکن تاب نہ لگ سکے اور وہیں وفات پا گئے۔ اور بعد میں ابو سفیان کی بیٹی ہند نے آپ کے جسم کا برا حال کر دیا، آپ کے ناک کان کاٹ دیے اور آپ کا جگر نکال کر چاٹ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت میں لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رنجیدہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا، بے شک تم سید الشہداء ہو اور تم جنت کے سرداروں میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا بہت دکھ ہوا، اور آپ نے آپ کے لیے دعا کی اور جنت میں رفقا میں شامل کیا۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید اس طرح کے واقعات جاننے کے لیے۔